السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم حاضرین اور محترم خواتین اسلام، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 22واں پارہ، جس میں سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر، سبا ہے کیا؟ سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا آدھا حصہ ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اللہ تعالیٰ ہمارے دفتر میں ایک چیز لکھے۔ اس کے علاوہ آج کی رات بہت ہی مبارک، بہت ہی برکت والی، بہت ہی قدر والی، بہت ہی عظیم رات ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو 1000 مہینے کے برابر کہا ہے۔ جس قسمت میں آ جائے یہ رات، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں، رمضان کی آخری عشر کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ آپ جب تک زندہ رہے، اپنے سارے سالوں میں آپ نے اعتکاف کیا۔ مدنی زندگی آپ کی 10 سال کی ہے۔ ان 10 سالوں میں آپ نے اعتکاف کیا۔ مقصد اسی رات کو حاصل کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس رات میں جاگو، عبادت کرو، دعائیں مانگو، اللہ کو راضی کرو، تاکہ یہ ہماری راتیں مبارک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرتا ہے۔ لوگ شعبان کی رات کو کہتے ہیں، یہ نہیں۔ احادیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ رات شب قدر، شب بارات نہیں، شب قدر کی رات میں اللہ مومن کی روزی کو، مومن کی تقدیر کو، مومن کے جو اس کے اچھائیاں ہیں ان سب کو فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھو۔ یہاں جماعت میں اس کے لیے اہتمام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بستر سو گئے سو گئے، پھر سحری میں اٹھے، کھائے، روزہ رکھے، نہیں۔ بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات کی قدر اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج کی رات زمین میں تل دھرنے جگہ نہیں رہتی، اتنے فرشتے آج نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے دعائیں کیجئے، تلاوت کیجئے۔ اس رات کو جاگنے کا ایک پروسیجر ہے۔ تھوڑی دیر آپ اب تراویح پڑھ لیا، اب وطر پڑھ لیے نا، کیسا نماز پڑھنا نہیں، وطر کے بعد بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں، لمبا پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ الم ترا سے 4 دن کیا کرنا، کتنے بار وہ سورتیں بار پڑھیں گے؟ آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نمازوں میں آپ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھ کر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے غلام، آزاد کردہ غلام جو نفل نماز یہ پڑھاتے تھے تو من القرآن، من المصحف، قرآن میں سے دیکھ کر پڑھاتے تھے۔ لہٰذا جس کو یاد ہے اس کا سینہ مبارک ہے، جسے یاد نہیں ہے
مایوس نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وسیع ہیں، اس پر عمل کر کر ہم اپنی تقدیر کو بنائیں۔ 22واں پارہ تو ہم سنیں، لیکن 21ویں پارے کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ لقمان حکیم، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نازل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے لقمان حکیم کتنے پہنچے ہوئے انسان تھے، نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، یہ حکیم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں حکمت ڈال دیا تھا، ان کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی تھیں، کالے کلوٹے تھے۔ روایت میں آتا ہے علامہ ایوب علیہ السلام کی نسل سے کہتے ہیں، بہت ساری باتیں حضرت لقمان کے تعلق سے آتا ہے۔ اپنے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ہم بھی بچے والے ہیں، سب کے گھروں میں بچے ہیں، ان کو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے کیا چاہنا چاہیے، اپنے بیٹے کو کس قسم کی باتیں کرنا چاہیے بیٹے سے۔ جب بچے شعور کو پہنچتے ہیں تو ایک باپ جہاں بہت ساری باتیں بچے کو سکھاتا ہے، وہیں سب سے پہلی بات بچے کو یہ سکھائے، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے، بنیا کے معنی میرے لاڑیلے، میرے پیارے، مائی ڈیئرسٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے کہا، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک 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 بول کر آپ سنتے ہیں، کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے خود بیان کیا کہ تم اللہ کے برابر کسی کو سمجھو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر تم سمجھنے لگو گے تو یہ شرک ہے۔ مثلا اللہ، ہم مکے والے بھی نہیں سمجھتے تھے، ہم بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی صفات ایسی ہیں جس میں مسلمان، یہ کافر، مشرک، سب اس میں اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ جیسے سننے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی قبر سے میری بات آپ سن رہے ہیں تو یہ میں شرک کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے مجھے یہ عقیدہ دیا کہ اللہ کی ذات ہے جو سنتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کی دل کی بات کو جانتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں خبر پر جا کر ایک رات سو کر آؤں گا تو مجھے اولاد ہوگی، وہ قبر والا دعا کرے گا، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد دینے کی ہے، مارنے اور جلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، اس پردے کے پیچھے 10-12 خواتین ایسی ہیں جو حافظ صاحب کے قرات کو فالو کرتی ہیں، جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن، کیونکہ یہ خواتین قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت لگائی ہیں، ماشاءاللہ 5 سال گھروں میں جا کر وقت لگا کر قرآن کو سمجھی ہیں۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا داتا ہے، ان داتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر یہ سمجھے کہ میں اپنے گلے میں اپنے کاروبار کی جگہ پر کالی ڈوری، پھٹکڑی یا کسی قسم کے میخ وغیرہ مار کر بلاؤں کو دور کروں گا، میری روزی میں برکت ہوگی، تو شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہیں کرنا بیٹے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو
اس بات کی نصیحت کی ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کسے بولتے ہیں؟ ویل کسے بولتے ہیں؟ جو آدمی مرنے والا ہے انہیں لکھاتا ہے اسٹیمپ پیپر پر، 100 روپے کے اسٹیمپ بانڈ پیپر پر وصیت لکھاتا ہے، اسے افیڈیٹ کراتے ہیں، سیل بند کر کے رکھتے ہیں، اسے وصیت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ تمہاری ماں نے تم کو کمزوری پر کمزوری میں، کمزور عورت ذات کچھ کمزور، اس کمزوری میں تم کو ڈھویا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کو جنم دیا، پھر تم کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے احسانات اتنے ہیں۔ یہ عورت جو ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، ہماری نسل کو بڑھاتی ہے، اللہ کہتا ہے اس ماں کی بچیوں اپنی ماں کی قدر کرو، کیونکہ اس نازک جان نے تم کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا، 9 ماہ، پھر اس کے بعد جنم دی۔ اگر اس وقت کوئی عورت، جیسے پہلے بتایا میں، نفاس کی حالت میں کوئی مرتی ہے تو شہادت کا درجہ ہے۔ اتنا بڑا جہاد کرتے ہو، جنگ کرے وہ بچے کو دنیا میں لانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا ہی نہیں، 2 سال تک پورے 24 مہینے اپنے سینے سے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دوسری جگہ آپ سنیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچے کے حمل کی مدت اور بچے کو دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ وہ 30 ماہ میں سے یہ 24 مہینے نکال دیجئے تو کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کو 6 ماہ میں بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق کے بارے میں زبان مت کھولو، کیونکہ کم سے کم حمل کی مدت قرآن کی روشنی میں 6 ماہ بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم ماں باپ کی قدر کرو گے، پھر میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کرو، کیونکہ میں تم کو ماں جیسی محبت کرنے والی ذات دیا ہوں۔ سوچ کر دیکھو، اگر ہماری بیویاں اپنے بچوں پر رحم نہیں کریں گی، اگر یہ کھٹور بن جائے، یہ سخت دل بن جائے، 1 سیکنڈ میں بچے کی سانس روک کر بچے کو مار سکتی ہے، کر سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی رحم ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے کیا، 90 پر 9% اپنے پاس رکھا، 1% ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، سب کے سب کو 1% کی رحمت اور محبت اور رحم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی رحمت کا نتیجہ ہے، تم دیکھو گے کہ جانور اپنے بچے کے، اگر پیر کے نیچے بچہ ہے تو بچے کو کچلتا نہیں ہے، اپنا پیر ہٹاتا ہے، اپنے پیر کو نکالتا ہے، دور کرتا ہے، یا بچے کو ڈھکلتا ہے اپنے پیر سے تاکہ اس کا بوجھ اس پر نہ پڑے۔ یہ رحمت ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی محبت، یہ ماں کی قربانی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کا جہاں پر اگر احترام کرو گے تو میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو اتنی پیاری ماں دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور ایک بات یاد رکھو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ماں باپ کی قدر کی اللہ تعالیٰ تاکید کیا، آخر فقرے میں کہتا ہے یاد رکھو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
اگر ان ماں باپ کی، ان بوڑھوں کی قدر نہیں کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کو عزت نہیں دو گے، خبردار یاد رکھو میرے پاس تم کو آنا ہے، تمہارے کیے کی سزا تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے، پیار سے تنبیہ کر رہا ہے، خبردار یاد رکھو یہ ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے تو تم کو میری طرف آنا ہے اور پھر تمہاری سزائیں طے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آپ نے کہا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کیوں کہا آپ نے؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کہا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور ہم اس کا مطلب کیا لیے؟ ماں باپ کے پاؤں پڑنا سمجھ گئے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں باپ کی قدم بوسی کرنا، ماں باپ کے سامنے عید کے دن نماز پڑھا کو ماں باپ کے سامنے پڑ جانا لمبا، یہ سمجھ گئے۔ اللہ کے بندو، یہ سر نہ ماں باپ کے سامنے جھکتا، نہ استاد کے سامنے جھکتا، نہ پیر مرشد کے سامنے جھکے گا تو صرف مسجد میں، اللہ کے دربار میں جھکے گا، کیونکہ سر اللہ تعالیٰ سب سے اونچا رکھا ہے، اور صرف اسی ذات کے سامنے جھکنا جس نے اس کو بنایا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کو اف نہ کہو، یہ سب معنی اس میں آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ، انسانوں اگر تمہارے ماں باپ تم کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، ایک ساس اپنی بہو کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جمعرات کی فاتحہ دلائے، وہ غیر اللہ کے نام کے کام کرے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کا خوش کرنے کا فلاں قبر کو جاؤ، وہاں کرو، یہ کرو، تعویذ بندھو، کلیجے بندھو۔ یہ اگر تمہارے ماں باپ دین کے معاملے میں تمہارے ماں باپ تم کو ٹوکتے ہیں، فلا تطعہما، اطاعت نہ کرو۔ اب ان کی فرما برداری کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی نے اصول بیان کیا، اللہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کب؟ جب وہ خالق کی نافرمانی کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ معروف کا، ان کا خرچ، ان کی اطاعت، ان کے پیر دباؤ، ان کا سر دباؤ، ہسپتال لے جاؤ، ان کی فرمائشیں جو مانگتی ہیں اپنی طاقت کے مطابق ماں باپ کی خدمت دنیاوی کرو، لیکن آخرت کے بارے میں وہ تم کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں تو اطاعت نہ کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت چاہتی تھی اپنے بیٹے کو، انہوں نے کہا کہ بیٹا اسلام چھوڑ دے۔ کہا نہیں اماں، یہ نہیں ہوتا، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ چھوڑ دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہا ایک دن گیا، امی کھا لو، نہیں اسلام چھوڑ، کھاتے ہیں، امی کھا لو، نہیں، 2 دن ہوئے، تیسرے دن بھی تو سعد نے کہا دیکھو امی، اگر آپ مر بھی جائیں گی بھوکی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، دوسرا جو بھی کام آپ کہیں گی دنیا کا، یہ سب میں آپ کی خدمت کرنے تیار ہوں۔ یہ ہمارے صحابہ تھے۔ ابو ہریرہ کا قصہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستی تھی، برا بھلا کہتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ بہت برا بھلا بولتی اللہ کے نبی، برداشت نہیں ہوتا، ماں ہے میں مجبور ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک بار پانی حد سے سر سے اوپر ہو گیا، آپ کے پاس آ کر رونے لگے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، اللہ اس کی ماں کو ہدایت دے۔ گھر گئے، گھر میں دروازہ بند تھا، پھر اس کے بعد ان کی امی باہر آئی، وہ غسل وغیرہ کر کے کپڑے اچھے صاف ستھرے پہن کر آئیں، کہنے لگی چل ابو ہریرہ تمہارے نبی کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہوتی۔ یہ ہمارے صحابہ کی زندگیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے کتنے نو مسلم بھائی، ہمارے ساتھی جو ماں باپ کی خدمت برابر کرتے تھے لیکن دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ مثال دے سکتا ہوں، میرے مرحوم دوست ابراہیم، مولوی ابراہیم عمری ارکونن کے پورے خاندان کو مسلمان بنایا۔ ایسا ایک مسلمان پکا مسلمان ہوتا ہے تو وہ شرک کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، جنگ کرتا ہے۔ جیسے کل کی آیت میں آپ کو سنایا میں، جو آدمی جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے ہم اس فیلڈ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو ماں باپ کے، اگر کسی کے ماں باپ بے دین ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کیا؟ دعا کریں۔ ہم اتنے نرم بن جائیں، اتنے موم بن جائیں اپنے ماں باپ کے سامنے کہ وہ مجبور ہو کر ہماری بات کو سنیں اور شرک سے توبہ کر اپنی آخرت کو بنائیں۔ ہٹ دھرمی، دیکھیے آج کل کیا ہے، بچوں کے نوجوانوں کو یہ مصیبت ہے، بیٹھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں۔ یہ مسلمان نسل ہماری، دیکھو بیٹھتے بھی نہیں، دین سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، کیسے ان کو اخلاق آئیں گے؟ کیسے یہ اچھے مسلمان بنیں گے؟ کیا زور سے آتے؟ یا تو کان ہے یا تو آنکھ ہے، یہ دو بھی بند کر لیے تو کیسا انسان کو ہدایت مل سکتی ہے؟ ہم نے کہا وہ ہدایت کے راستے تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، اس انسان کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف پلٹ کر آنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ نیک لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ آپ ان تین راستوں میں سے اس کی راہ کو اختیار کرو جو اللہ سے مجھ سے جوڑنے والا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کہتا ہے الیہ مرجعکم، یاد رکھو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، چاہے ڈوب کر مارو، جل کر مارو، سوسائڈ کر لو، کیا بھی کر لو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تم کو خبر دوں گا، تمہارا ایک ایک پل ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، تم نے کیا کیا سب بتاؤں گا، بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسی وصیت، کیسی نصیحت کرتا ہے۔ مائیں دیکھیں کہتا ہے اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بچوں کو، جوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا ایک بات یاد رکھو، گناہ خردل کہتے ہیں ذرے کو، ذرہ یہ خردل کیسے کہتے ہیں؟ ذرے کو، ذرہ میں بتایا تھا آپ کو تن کا، اللہ کے یہ بتا رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ دیکھو اگر تم یہ خردل بھی تنکے کے برابر بھی برائی کرو گے، آسمان میں کرو، زمین میں کرو، زمین کی گہرائی میں کرو، یا پہاڑوں کے دامن میں جا کر کرو، فی صخرۃ، پہاڑ کی کوہ میں جو گہ ہوتے ہیں، کیوس ہیں، اور کیا وہ کیوس ہیں، ایک کا نام کہاں ہے، بہت سارے غار ہیں، ان غاروں میں تم اپنی عیاشی کرو گے، اپنے گناہ کے کام کرو گے، بیٹا یاد رکھو یہ تمام چیزیں یاتی بھی اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ عقیدہ سکھا رہا ہے باپ، ایک باپ اپنے بیٹے کو آخرت دکھا رہا ہے کہ بیٹا
یہ جو کام تم کرو گے یہ ساری چیزیں آخرت میں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ زلزال پڑھیے، کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، يومئذ تحدث اخبارها، یاد کرو انسانوں وہ دن کیسے ہوگا جب زمین اپنے دھرتی پر، اس کے سینے پر جو بھی جرم کیا گیا، جو بھی اچھا کیا گیا، یہ سب راز کو کھال کر چھن دے گی، پھینک دے گی، قے کر دے گی۔ انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے، ہر چیز اگل اگل کر رکھ رہی ہے۔ کہے گی زمین اللہ کا حکم ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ جب ہماری کتاب، ہمارا قرآن ہم کو اتنی کھلی کھلی باتیں کرتا ہے تو کیا کسی نوجوان مرد یا عورت کی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم موبائل کے پیچھے، نیٹ کے پیچھے، انسٹاگرام کے پیچھے پڑھ کر اپنی عصمت، اپنی عزت اور اپنے چیزوں کو گنوا سکیں؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہاں اللہ اپنی ایک صفت کو بیان کیا، لطیف، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لطیف ہے اللہ، لطیف کے معنی باریک، بالکل باریک سے باریک چیزیں بھی تم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ارے قرآن تو یہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نظریں کس قسم کا پیغام دے رہی ہیں یہ اللہ جانتا ہے، ایک وقت میں جانتا ہے۔ سارے انسانوں کی نظروں کو پڑھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسے معبود کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں دوستو، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو ان سب چیزوں سے بچو۔ پھر کہتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے، بیٹے یہ سب چیزیں ہوئیں، اللہ کا حق کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کر بیٹے، نمازوں کی سختی سے پابند کر۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بیٹے معروف کا حکم دو، اچھے کاموں کو بتاؤ۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے، زبان سے روکو۔ کس کا یہ بچہ مجھے کہیں کہ کیا ہاتھ پڑا ہے، ہم نہ کہیں کو جھگڑا، یہ بول بول کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم دیکھیں کسی کے بھی بچے ہو، کسی کا بھی ہو، اس کو ٹوکیں، روکیں، باپ سے بات کریں۔ وہ بچہ جا کر بولنے سے پہلے آپ فون کر کے بولیں۔ آپ کا بچہ گلی میں کیا ہے، وانڈرنگ کرتا رہتا ہے، بھائی کیا بولنے والے کون بھی نہیں ہے کیا؟ 12 بجے تک گلی میں پھرتا ہے، نماز کو بیٹھے بولے تو نماز میں نہیں آتا کیا؟ بھی یہ ایسا قصہ ہے گھروں کا، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کے ساتھ بولنے کی باتیں ہیں۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر کو مٹانا ہو تو دوستو پیار سے مٹائیے، محبت سے مٹائیے، تحکم سے نہیں ہوتا، روک نہیں چلتا۔ روک کون جا رہے تو کیا بولتا مجھے، یہ ذہن آج ہمارے بچوں کے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کے بچے کو اصلاح کر کے دیکھیں، کتنے باتیں سنیں گے معلوم، بڑا آیا میں حضرت بولنے والا ہم نا، اب تک کوئی بھی حضرت ہم بولے تھے انہوں چاہیے سے بولنے کو واسطے ہم نا، اتنا بول دیے تو بھی عزت ہے ہماری، اور ہمارے نہیں ہمارے بچوں کو سب کو گنتے ہیں مسلم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے یہ بہت بڑا کام نبیوں کا کام ہے، معروف کی طرف بلانا، منکر کو روکنا نبیوں والا کام ہے۔ اس میں بہت باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، صبر کیجئے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس پر ایک کرو۔ پھر اس کے بعد 2 باتیں ہیں، بات ختم کرتا ہوں چونکہ آج رات ذرا لمبا جگنے کا بھی ہے آپ کو، اس لیے ذرا بول رہا ہوں، بیزار نہ کو کرو، پھر کل بیٹھنے سے کچھ جانے دے کو بولا ہے وَلَا تُسَئِّرْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے باپ کیا کیا تعلیم دے رہا ہے، دیکھیں بیٹے کو، یہ ایک باپ، ذمہ دار باپ اپنی اولاد کو، مائیں اپنی بچیوں کو تعلیم دیجیے
ولا تسعر خدک للناس، معاشرے میں کیسا ہونا بیٹے کو بتا رہا ہے. بیٹی کو سکھاؤ معاشرے میں شادی کرنے کو جاتی نا، جس گھر میں بچی کو بھیجتے ہیں اس گھر میں کیسے رہنا بچی، یہ سکھانا ہے. اپنی گردن کو اکڑا کر مت رکھو. ولا تسعر خدک للناس، سار کہتے ہیں اونٹ کی گردن میں بیماری آئی تو اونٹ یوں اکڑ کو رہتے ہیں، وہ اپنی گردن کو پھلا کر اکڑا کر مت رکھو. بعض بچے رہتے ہیں ایسا اکڑ کر رہتے ہیں، کیا بھی ان کو دکھتا نہیں، ایسا جلتے ہیں تو بھی ایسا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو اکڑا کر مت چل. پھر ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چل. سورہ اسراء میں اللہ نے کہا دیکھو تم زمین پر جو پیر پٹک پٹک کر چلتے ہو، لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. مار کر پھاڑ دیکھیں گے کیا اسماعیل تمہیں، اسماعیل علیہ السلام رگڑے تو پانی نکل کر آیا زمزم، تم کیا اسماعیل ہو؟ نہیں. تو پھر کیوں زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلتے ہو؟ ہاں معلوم ہے آپ کی باڑی مضبوط ہے، طاقتور ہیں، ذرا نرمی سے چلو، آہستہ چلو. کیوں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا میں 30 مار خان سمجھ کر چلتے ہیں؟ لوگوں کے اندر غلط پیغام جاتا ہے بچوں. اللہ کے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا لوگوں کے سامنے اترا کر مت چلو زمین پر. یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کس کو؟ جو بڑا پن دکھاتا ہے، جو اپنے آپ کو فخر میں تل کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. دیکھ لیجیے آپ کو یہ تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو معاشرتی آداب سکھائے، لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے، چال ڈھال بچے کی کیسی ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا. واقصد فی مشیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چلتے وقت ذرا دھیما چلا کر، ایسا نہیں کہ بیمار کے ساتھ چل رہا ہے. ایک دینا گھٹ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بیمار کے جیسا چل رہا ہے، بلائے کیا میں بیمار ہوں؟ نہیں. تو پھر کیا پیر میں درد ہے؟ نہیں. دے تو ایک سیدھا چل رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہے، مضبوطی سے چلو، گھمنڈ سے نہ چلو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کم رکھو، آواز کو دھیمی رکھو، چلاؤ نہیں، چلا چلا کر بات مت کرو. چلا تک کا بات نہیں، یا تو عہدہ ہو، یا تو پیسہ ہو، یا تو کمک ہو، یہ 3 چیزوں میں آدمی چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے باپ نے بیٹے کو نصیحت کیا بیٹے معاشرے میں کسی سے بات کرتے وقت چلا کر، غصے میں جلا کر بات مت کرو. دیکھو آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے، تم گدھے مت بنو کہہ رہے ہیں حضرت لقمان. تو ایک باپ کو یہ نصیحت اپنے بچوں سے کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ نصیحتیں ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی ہے. اپنے بچوں کو جب بھی ہم دیکھیں اپنے بچوں کے اندر اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، تو ایک مخلص باپ، ایک مخلص ماں اپنے بچوں کی تربیت کریں. میں کہتا ہوں یہ تربیت ماں کی گوشت سے آتی ہے. مائیں کھیتیاں ہیں ہماری، اس لیے مائیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں گے تو ان سے آنے والی نسلیں اچھی نکلیں گی. ماں جاہل ہے تو فصل بھی جاہل نکلے گی. یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مائی بہنیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو نصیحتیں آپ نے سنی ہیں اس کو اپنے پلوں میں باندھ کر رکھو اور ان کی روشنی میں تربیت کرو. اور آپ کے گھر کے مردانے جو نمازوں میں، تراویح میں یا درس میں نہیں آتے ان کو ذرا تاکید کیجیے، محبت سے سمجھائیے کہ دین کی باتیں ہوتے ہیں یا ٹائم پاس قطع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس مبارک رات کی عبادتوں میں پورا محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے بچوں کی تقدیر کو اچھی کر دے. اللہ بچوں کو اچھے امتحانات میں اچھے نمرات سے کامیاب فرمائے. ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے.
اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو لوگ مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور پر والدین کی، اساتذہ کی، بڑوں کی، ہمارے جو سرپرست تھے جو گزر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم کو عزت اور آبرو دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ناگپور کے مسلمانوں کی مدد فرما، منی پور کے مسلمانوں کی مدد فرما، اتنے ہم جانتے ہیں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان سب کی تو غیبی مدد فرما، سب کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرما، جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے اللہ تو کلمہ طیبہ پر پاک صاف حالت میں اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما، آمین۔